لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کیا ہوتا ہے. دیکھیے جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ ایک کمپنی کا نمائندہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. جب تک کہ وہ ریپرزینٹیٹیو اس ادارے سے بخوبی واقف نہیں ہوگا وہ اس ادارے کو اچھی طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، فیلڈ میں آپ کو ملے ہوں گے جو کہ مختلف کمپنیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر وہ اس ادارے پر تنقید کریں گے تو انہیں اس کا ریپرزینٹیٹیو کہلانے کا حق نہیں ہے. تو جس ادارے کے ساتھ بھی آپ کام کریں اس ادارے کے ساتھ آپ کی وفاداری ہونا ضروری ہے. جب تک کہ آپ اپنے اس ادارے کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے آپ اس ادارے کے ساتھ سنسیریٹی نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ جہاں آپ رہیں اسی ادارے کی بہتری کے لیے کام کریں. اب یہ بات ہوتی ہے کہ روزانہ لوگ فیلڈ میں آتے ہیں، ڈیلی بیس کے اوپر ان کی کوئی ورکنگ ہوتی ہے، تو جو ورکنگ ہوتی ہے وہ اس کو احسن طریقے سے ادا کریں. اپنے جو دن کا آغاز پازیٹیوٹی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب تک کہ آپ اپنے دل کو فراغ دلی نہیں لے کے آئیں گے، دوسروں کے لیے عزت کا مقام نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں اگر آپ آج اس کمپنی میں ہیں تو کل آپ کسی اور کمپنی میں ہو سکتے ہیں، تو کسی بھی کمپنی کو برا بھلا نہ کہا کریں. یہ تمام کمپنیاں پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹر ہوتی ہیں اور یہ باقاعدہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہیں. ان کی تمام میڈیسنس ٹریب میں رجسٹر ہوتی ہیں. تو یہ میڈیسن ایفیکیسی نہیں رکھتی، میڈیسن اچھی ہے یا بری، اس کا تمیز کرنے کا اختیار ڈاکٹر کو ہے. ہمارے پاس فارما کے لوگوں کے پاس کوئی ایسی ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نہیں ہوتی کہ ہم جہاں پہ میڈیسنس کی ایفیکیسی کو ایویلویٹ کر سکیں. تو جب تک کہ اس انڈسٹری میں آپ رہیں ہمیشہ اچھا ریپرزینٹیٹیو بنیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے کسی ادارے کے ساتھ اختلافات ہیں تو آپ اس ادارے کو چھوڑ دیں، لیکن برا بھلا تو نہ کہیں. تو جب تک کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے ادا نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر آپ اس جاب کو ایز اے کیریئر لیں گے تو سمجھیں کہ اپنی زندگی کو آپ اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری شارٹ کٹ کو لائک نہیں کرتی، نہ یہاں پہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. اگر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک ایریا مینیجر کا اتنا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے تو یہ اتنا ہی مانگتے ہیں، اس سے کم پہ یہ لوگ نہیں مانگتے. ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، بی اے بی ایس سی بی کام بی سی ایس ان میں سے کسی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہو، فارم ڈی ہو بی فارمیسی ہو، یہ اس کو لے لیتے ہیں. اس سے کم پہ یہ لوگ نہیں آتے چاہے کوئی بھی کمپنی ہے. تو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، ایریا مینیجر کا جو ایکسپیرینس ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو اس لیے اس پالیسیز کو سمجھتے ہوئے جو کہ کمپنی نے ڈیفائن کیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں اور اس کو سمجھیں. یہی اس ادارے کی بہتری ہوگی، آپ کی بھی بہتری اسی میں ہوگی کہ آپ کو سمجھنا ہوگا اپنی ڈیوٹی کو. جب تک کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے نہیں سمجھیں گے، جاب کو جاب کے مطابق نہیں کریں گے، اور جب آپ فری ہیں تو آپ جو مرضی کریں، کوئی بھی ادارے کو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں آج جو بتائی گئی ہیں آپ ان پہ عمل کریں گے اور میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کی جو جاب ہے اس کو احسن طریقے سے ادا کریں گے. چاہے کمپنی کا ایریا مینیجر ہے وہ بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، سیلز مینیجر ہے وہ بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، بزنس یونٹ ہیڈ وہ بھی کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، کمپنی کا جنرل مینیجر وہ بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. یہ تمام لوگ جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، آنر ہوتا ہے. تو خود کو کبھی یہ نہ فیل کیا کریں کہ آپ کے اوپر قانون لاگو نہیں ہے. اگر آپ ایریا مینیجر بن جاتے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر تمام لا لگتے ہیں. تو خود کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی جاب کے مطابق آگے بڑھیں. یہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، یہ انڈسٹری اتنی خوبصورت ہے کہ آپ جیسے پازیٹیو لوگوں کا انتظار کریں.